بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کچھ ایسی نفسیاتی چیزیں جو آپ کی شخصیت کو کم پرکشش کرتی ہیں۔ نفسیات ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ ہر زمانے میں مقبولیت رکھتا رہا ہے، لوگوں کی دلچسپی بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس پہ تحقیق اب تک جاری ہے اور مسلسل اس پہ ریسرچز ہو رہی ہیں کہ انسانی نفسیات کن چیزوں کو پسند کرتی ہے اور کن چیزوں کو ناپسند۔ آج ہم سائنسی تحقیق کردہ کچھ نکات پہ بات کریں گے جو کہ آپ کی شخصیت کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ خراب کرتی ہے اور اس کے بہت گندے امپیکٹ آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز نیند کی کمی۔ جو لوگ کم سوتے ہیں ان کو جسمانی تھکاوٹ، چہرے پہ تھکاوٹ، دماغی تھکاوٹ، یہ ساری چیزیں تو ہوں گی۔ آئیز پہ ایک ڈارک سرکلز جسے حلقے کہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ آپ جتنا بھی میک اپ کر لیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ چیز واضح ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں۔ اچھا، جب آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، نیند نہیں پوری بھی ہوتی، تو آپ کا سینس آف ہیومر جسے طنز و مزاح کہتے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ پورا ایکٹیو نہیں ہوتا، چست نہیں ہوتا، اور آپ کی بات چیت کے انداز میں ایک لیزی پن، سستی آ جاتی ہے۔ کام کرنے میں آپ کو حجت فیل ہوگی، مطلب بیزاری سی فیل کریں گے۔ اسی طرح سے بات چیت میں بھی آپ کے فرق آئے گا۔ تو سامنے والا نفسیاتی طور پر اور آپ خود بھی نفسیاتی طور پر اس کے بہت ہی بیڈ امپیکٹس پڑتے ہیں، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ رات کی نیند، دن میں تو آپ 8 گھنٹے بھی سو لیں، 10 گھنٹے بھی سو لیں، آپ اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوں گے جتنا رات کی نیند۔ تو رات کو سونا بہت ضروری ہے، تو وہ آپ کے چہرے پہ عیاں ہونے لگتا ہے کہ آپ بالکل فریش ہیں، آپ کا جسم صحیح طریقے سے چست فیل کرواتا ہے، آپ کا جو سینس آف ہیومر ہے، آپ کا بات چیت کا انداز ہے، بیٹھنے اٹھنے کا انداز، اس میں واضح فرق دکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہم نیند پوری نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک گندا امپیکٹ آتا ہے، برا امپیکٹ آتا ہے، جو کہ نفسیاتی طور پر لوگوں پر اور آپ پر ایک نیگیٹو امپیکٹ چھوڑتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو دکھنے میں تو بہت اچھی ہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کو ان کے پاس سے بیڈ اسمیل آئے گی، انڈر آرم سے یا منہ سے۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آپ بات کرتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتا ہے آدمی کہ ابے یار یہ، تو ہمیں اور یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ اپنی سیلف ہائیجین کی طرف فوکس نہیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی صاف ستھرائی، آپ ہائیجینک نہیں ہیں، آپ کانشیس نہیں ہیں اپنی صحت کو لے کے، اپنے معاملات کو لے کے، اپنی پرسنالٹی کو لے کے۔ تو یہ ایک نفسیاتی طور پر ایک یہ نیگیٹو امپیکٹ چھوڑتا ہے۔ ایک ایسی شخصیت جو آپ کو اچھی لگ رہی ہے لیکن آپ پھر بھی اس بیڈ اسمیل کی وجہ سے اس سے دور ہٹ کے بات کریں گے، اور یہ فاصلے کا باعث بنتی ہے۔ تو ہمیں اس پہ بھی ذرا سا غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم پراپر نہائیں دھوئیں، اپنے جسم کا خیال رکھیں، اور پرفیوم پاؤڈرز، پرفیومز، عطر یوز کر لیجئے، سینٹ یوز کر لیجئے۔ دانتوں کو کم از کم دن میں 3 دفعہ آپ برش کیجئے تاکہ آپ کے پاس سے کسی کو کسی قسم کی کوئی اسمیل نہیں آئے۔ ساکس سے آتی ہے لوگوں کے اسمیل، جوتوں سے آتی ہے، تو دھوپ میں رکھ دیجئے، سن لائٹ لگائیے، اسمیل غائب ہو جائے گی۔ ڈٹرجنٹس سے دھوئیے خوشبو والے، تو اس سے چیزوں کو ہم مینیج کر سکتے ہیں، منیمائز کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ایک امپیکٹ ڈالتی ہے بہت برا، اور ہماری پرسنالٹی کم پرکشش ہوتی ہے۔ اچھا، ہم لوگ عموماً، زیادہ تر لوگ اپنے چہرے کو پر زیادہ ورک آؤٹ کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ چہرے پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک غلط عمل ہے۔
ہمارے چہرے کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاتھ پیر منہ کان ناک ساری چیزیں ہمارے جسم کا حصہ ہیں. اگر آپ خالی چہرے پہ فوکس کر رہے ہیں، چہرہ بہت خوبصورت ہے، لیکن آپ اپنے جسم کے دوسرے حصوں پہ ورک آؤٹ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ انڈیکیٹ کرے گا کہ آپ جو ہیں وہ صرف جو دکھاوے والی چیزیں ہیں، جو پروجیکشن والی چیزیں، بس صرف اس پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ کے اندر ایک دکھاوے کا عنصر ہے. آپ اگر سیلف کانشیس ہائیجین کانشیس ہیں تو نہ صرف آپ اپنے چہرے پر بلکہ اپنے ہاتھوں پر بھی، اپنے پیروں پر بھی، اپنے جسم کے ہر حصے پہ، بالوں پہ، ہر چیز پہ فوکس کیجئے، بیلنس کیجئے. ہم لوگ عموماً زیادہ تر لوگ چہرے کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں، مختلف کریمز لگاتے ہیں، مختلف گھریلو ٹوٹکے یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہاتھ گندے ہیں، کسی کے پیر گندے ہیں، کسی کے سر میں جوئیں ہیں، گندی خشکی ہے، کسی کے کان کے بال بڑے ہوئے ہیں، کسی کے ناک کے بال بڑے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرتی ہیں دوسرے کے سامنے. خالی چہرے پر ہی نہیں، آپ کو اپنے جسم کے تمام حصوں پر فوکس کرنا چاہیے تاکہ آپ پرکشش دکھیں، دوسرے کو اٹریکٹ کریں. اچھا، میل جول میں ہم پہل نہیں کرتے، ایک یہ بھی ایک بہت بڑا عنصر ہے نفسیاتی طور پہ. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، گرم جوشی سے ملتے ہیں، اور آپ ان سے جب دوبارہ ملیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ ان کو دیکھ کے خوشی ہوں گے. یہ تو ایک انسانی نیچر ہے، سم تھنگ نیچرل. میں کوئی راکٹ سائنس نہیں بتا رہا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی ملیں اپنے محلے میں، اپنے دوست احبابوں میں، رشتہ داروں میں، اپنے کولیگس کے ساتھ، راہ چلتے ہوئے لوگوں کو اسمائل دیں، اچھے طریقے سے بات چیت کریں، پہل کیجیے اس چیز میں. ہم لوگ بعض اوقات شائنس کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، بعض اوقات انا کی وجہ سے، بعض اوقات گھمنڈی ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں، ہم پہل نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نفسیاتی طور پر ہم سامنے والے کو یہ انڈیکیشنز دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں تم سے اعلیٰ ہیں، تم سے بہتر ہیں، اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ بات کریں یا نہ کریں. حالانکہ آپ کے سلام یا میرے سلام کرنے یا نہ کرنے سے کسی کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ یا میں کر لیتے ہیں پہل تو اس سے آپ کی شخصیت نمایاں ہوگی، آپ پرکشش محسوس کیے جائیں گے، دکھیں گے لوگوں کو، آپ سے لوگ تیزی سے جڑتے چلے جائیں گے. بہت زیادہ گھسنا بھی اس میں ایک پوائنٹ ہے ہمارے سبجیکٹ کا، آج ٹاپک کا. بعض لوگ بہت غیر ضروری دوسروں کے معاملات میں گھستے ہیں. میں ہمیشہ ایک چیز سب کو بتاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ دوسرے کی ہیلپ ضرور کیجیے، اور جن لوگوں کو ہیلپ کرنا آتا ہے تو وہ اس چیز سے بڑے محظوظ ہوتے ہیں، بڑی اندر سے نا ایک سیلف سیٹسفیکشن ملتی ہے، اچھا لگتا ہے. اور ایک دفعہ آپ کو دوسروں کی مدد کرنے کا نشہ لگ گیا تو پھر آپ کسی نہ کسی زاویے سے دوسروں کی مدد کریں گے. ضروری نہیں کہ فائنینشلی ہی ہیلپ کی جائے، زبان سے بھی ہیلپ کی جا سکتی ہے، ہاتھ پیروں سے دوسرے کی ہیلپ کی جا سکتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی ہیلپ کریں، لیکن ایک لمٹ میں رہ کے. غیر ضروری دوسروں کے معاملات میں گھسنا، ان کو فری فنڈ کے مشورے دینا، ہمارے یہاں پاکستان میں تو یہ ایک نارمل سی چیز ہے کہ ہم بیماری ہو تو اس کے لیے 10 دوائیوں کی بتا دی جاتی ہیں، 50 قسم کے مشروبات اور جوشاندے بتا دیے جاتے ہیں کہ یہ پیو، وہ پیو، یوں پیو. تو غیر ضروری گھسنا، غیر ضروری رائے دینا یہ اچھی بات نہیں ہے. اس سے سامنے والا اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جس کو ضرورت ہوگی وہ آپ کے پاس خود چل کے آئے گا، وہ آپ سے خود کہے گا، اور پھر آپ اس کی اگر مدد کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے. اگر آپ زبردستی گھسنا شروع کر دیں گے، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو، بیوی ہو، بہن بھائی ہوں، ماں ہو، کسی کے بھی معاملات میں غیر ضروری گھسنا یہ اختلافات کا ایک بہت بڑا عنصر بنتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کی شخصیت کو مجروح کر رہا ہوتا ہے، خراب کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی نہیں پسند کرتا کہ آپ کسی کے معاملات میں زبردستی گھسیں. تو
لمیٹڈ رہیے. اگر آپ سے کوئی مدد مانگتا ہے تو اس کی ضرور مدد کیجیے، لیکن خود سے ہر معاملے میں گھسنا، ہر ٹاپک پہ آپ دیکھیں محفلوں میں بیٹھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر آدمی جو ہے وہ ماشاء اللہ عالم فاضل ہیں، ہر ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. مطلب کوئی بھی ایسا ٹاپک نہیں ہے کہ جس پہ کسی کو معلومات نہیں ہو. ایسا نہیں ہوتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کمی بیشی معاف، کہ نہ جانتے ہوئے کسی چیز کو بیان کرنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں، یا آپ صاف طور پہ اس کو کہہ دیجئے کہ بھائی یہ میری ایکسپرٹیز کے دائرے میں سے باہر ہے. تو اس سے آپ کی عزت بھی رہ جاتی ہے اور وقار بھی قائم رہتا ہے. تو زبردستی کسی کے معاملات میں ہرگز نہ گھسیے، اپنے وقار کو برقرار رکھیے. اچھا، دل پھینک بھی ہوتے ہیں ہم لوگ، بہت زیادہ دوستانہ انداز میں بات چیت کر لیتے ہیں، گھستے ہیں. دل پھینک ہونا بعض جگہوں پہ اچھا بھی ہوتا ہے، دوستانہ انداز میں بات چیت کرنے یہ بھی ضروری ہے. لیکن بہت زیادہ دل پھینک ہونا آپ کی شخصیت کو مجروح کرتا ہے. یہ بھی نفسیاتی طور پہ سامنے والے کو انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی یار یہ اس کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے، یہ بہت زیادہ دوستانہ ہے، ہر ایک کے ساتھ فری ہو جاتا ہے، ہر ایک کے ساتھ بات چیت کر لیتا ہے، ہر ایک کے ساتھ یہ گھومتا پھرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بہت ہی ایزی گوئنگ ہیں. اپنی شخصیت، اپنے وقار کو اگر آپ نے برقرار رکھنا ہے تو آپ دوسرے سے بات چیت ضرور کیجیے، ہنسی مذاق ضرور کیجیے، لیکن لمٹس مان لیجیے. وہ لمٹس اگر کراس ہو رہی ہوں تو پھر ریڈ سگنل لگا دیجیے، یا بتا دیجیے کہ یہ بھائی یہ لکیر ہے، یہ اس کو کراس نہیں کرنا. بہت زیادہ اگر آپ دل پھینک رہیں گے کہ آپ یہاں پہ بھی دل پھینک ہیں، وہاں پہ بھی دل پھینک ہیں، تو آپ کی شخصیت مجروح ہوگی. نفسیاتی طور پہ آپ خود بھی اور دوسرے کے سامنے بھی آپ اپنی شخصیت کو بالکل تباہ اور برباد کر رہے ہیں. آپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی. اچھا، ایک اور پوائنٹ ہے کہ ہم بہت ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو خود اعتماد جو ہے وہ شو کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کو. خود اعتمادی اچھی بات ہے اور ہونی بھی چاہیے. یہ آپ کی شخصیت کی مضبوطی کو بتاتی ہے کہ آپ مضبوط ہیں، لیکن ایسی خود اعتمادی نہیں کہ آپ ہر چیز پہ کمانڈ رکھتے ہیں ضرورت سے زیادہ. اب جیسے میرا ایک ایجپشن سیکریٹری تھا، ایسی آفس میں ہماری بات چیت ہو رہی تھی، تو ان سے میں نے کہا کہ بتایا اس کو کہ میں آئی ہیٹ کیمسٹری. ایون ان مائی اسکول ڈیز آئی واز ناٹ کمفرٹیبل ود دا کیمسٹری. تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ کیمسٹری، ریئلی آئی لو کیمسٹری اینڈ آئی ایم ایکسپرٹ ان کیمسٹری. اب اس نے مجھے یہ بات واضح کروا دی کہ جی وہ ایکسپرٹ ہیں ہر چیز میں. تو مجھے مجبوراً ان کو پھر کچھ اور وجوہات بھی تھیں جس کی وجہ سے مجھے ان کو فائر کرنا پڑا. تو اپنے آپ کو غیر ضروری پر اعتماد مت بتائیے. پر اعتماد شخصیت ہونا اچھی بات ہے، لیکن غیر ضروری پر اعتماد ہونا، اوور کانفیڈنٹ ہونا، یہ بھی آپ کو ڈاؤن فال کی طرف ہی لے کے جائے گا. اور یہ محفل میں بیٹھ کے یہ چیز عیاں ہو جاتی ہے کہ آپ اوور کانفیڈنٹ ہیں. اس لیے کیونکہ جب آپ کوئی چیز بات کر رہے ہوتے ہیں، کسی ٹاپک پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو کچھ بتا رہے یا سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو لوگ آپ کی شخصیت اور جو آپ کی الفاظ کی ادائیگی ہے، جو آپ کے جملوں کی ادائیگی ہے، اس کو میچ کرتی ہے. اگر وہ میچ ہو رہے ہیں تو پھر تو آپ صحیح ہیں. لیکن اگر آپ کہہ کچھ رہے ہیں اور آپ اسٹینڈ کہیں اور کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ شو کر رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ، ضرورت سے زیادہ جو ہیں پر اعتماد ہیں، اور آپ ہیں کچھ بھی نہیں. تو اپنے آپ کو پر اعتماد دکھائیے، اور رہنا بھی چاہیے، انسان کو ہونا بھی چاہیے، لیکن غیر ضروری پر اعتماد اپنے آپ کو شو کرنا یہ کوئی مطلب قاعدے کی کرینے کی بات نہیں ہے. ایک آخری پوائنٹ ہمارا آج کا وہ یہ کاہلی اور بے مقصد زندگی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ ملیں گے وہ سست بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب بیٹھنے کے انداز میں بھی ان کے چستی نہیں ہے، ڈھیلے پن سے بات کر رہے ہیں، بات چیت کے انداز میں بھی وزن نہیں ہے،
اور زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو ایسے لوگ بھی اپنی جو شخصیت ہے اس کو مجروح کر رہے ہوتے ہیں نفسیاتی طور پر دوسروں کے سامنے. کیونکہ کوئی بھی شخص اگر جس کی زندگی کا کوئی گول نہ ہو اور کاہل ہو، اسے کوئی بھی شخص پسند نہیں کرے گا. اپنی شخصیت کو مضبوط بنائیں، اپنی شخصیت پہ ورک آؤٹ کیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.